بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ اعراف کی 3 آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 74، 75، 76 ترجمہ کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ کن کا واقعہ چل رہا ہے؟ یاد ہے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے واقعہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت، قرآن کے مضامین کے مخاطب تمام انسان ہیں، سارے انسان ہیں، مگر جب کوئی خاص واقعہ چلتا ہوا ہوتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، آگے پیچھے مضمون ٹاپک کو دیکھتے ہوئے تو اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو خاص واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب کہ اس نے بنا دیا تم کو۔ کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنا دیا تم کو، یعنی اے صالح کی قوم تم کو۔ خلیفہ کی جمع خلفاء، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، قائم مقام کو کہتے ہیں، جانشین کو کہتے ہیں، خلیفہ سردار کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے اے صالح کی قوم، اے صالح کی امت، یاد کرو جب کہ اس نے، یعنی اللہ نے تم لوگوں کو قوم عاد کے بعد زمین میں خلفاء بنایا، یعنی زمین میں جو اس وقت میجارٹی تھی، انسانوں کی تعداد تھی انسانوں کی، تو اے صالح کی قوم تم کو قوم عاد کے بعد اللہ نے خلیفہ بنایا، یعنی سارے انسانوں کا سردار بنایا۔ آگے وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تفسیر کر رہے ہیں بَوَّأَكُمْ کی تفسیر أَسْكَنَكُمْ وَأَنزَلَكُمْ، زمین میں تمہیں بسایا، تمہیں جگہ دی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ تمہیں غلبہ دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت سے نوازا۔ یہی طاقت و قوت اور شہرت اور سماجی عزت کی وجہ سے تم اور لوگوں سے سرخرو ہو گئے، ممتاز ہو گئے، سردار ہو گئے۔ تتخذون من سہولها، انہی کی بات ہو رہی ہے، کن کی؟ قوم صالح علیہ السلام کی۔ زمین قصورا، آگے ہے قصورا، زمین کے نرم حصے میں تم محلات بناتے ہو۔ سہل، چھوٹی سین، ہا لام، سہل، زمین کا نرم حصہ، یہی ہو جائے گا سہیل، تو ایک ستارہ کا نام۔ قصر کی جمع قصور، قصر کہتے ہیں محلات کو، محل کو،
تتخذون من سہولها قصورا، قرآن کہتا ہے کہ زمین کے نرم حصے میں تم محلات بناتے تھے، محلوں کی تعمیر کرتے تھے۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھروندے بناتے تھے، گھر بناتے تھے۔ تفسیر کر رہے ہیں یہاں پہ اس ٹکڑے کی مفسر بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم دو قسم کے مکانات بناتی تھی۔ جاڑا گزارنے والے موسم سرما کے الگ مکان بناتے تھے، موسم گرما گرمی کے میں رہنے کے لیے الگ مکان بناتے تھے۔ کیسے؟ مٹی، یہ جو مٹی ایک مخلوق ہے، ہم دیکھتے ہیں ساری جگہوں میں پائی جاتی ہے، تو اس مٹی میں، مٹی سے، گارے سے، مٹی سے سب کہہ رہا ہوں، وہ بناتے تھے مکان۔ آج بھی دیہاتوں میں، شہر میں تو نہیں ملے گا کہیں، یا شاید آپ کو مل جائے تلاشنے میں، کھپریل ہوتا تھا اور ایسے ہی موٹی موٹی جو ہے کچی دیواریں ہوتی تھی، کتنا سکون اس میں فطری طور سے، اندر ٹھنڈا بنا رہتا گرمی میں۔ تو گرمی گزارنے کے لیے قوم صالح ویسے ہی مکانات بناتی تھی، مٹی کی، گارے کی، موٹی موٹی دیواریں، سمجھے یہ۔ اور جاڑا گزارنے کے لیے پہاڑ کو تراشتے تھے۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، کوئی انسان مشین کا سہارا لے کے اگر کسی فن کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کیا کمال تو اس کا ہے کہ اس کے دور میں کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی، وہی لے کے ہم اپنی زبان میں کہیں چھینی ہتھوڑی، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں وہی سے۔ اب پہاڑوں کو تراش کے پورا مکان بنا دیتے تھے اور جاڑا اسی میں بسر کرتے تھے۔ یہی تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تتخذون من سہولها قصورا، زمین کے نرم حصے میں تم محلات بناتے تھے، اونچے اونچے مکان بناتے تھے، یعنی مٹی کے۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر کے الگ مکان بناتے تھے۔ تو دو مکان کی کوالٹی کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب تفسیر میں نے آپ کو سمجھا دی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ قرآن نے قوم صالح کا جو تذکرہ کیا ہے، فن تعمیر کا جو بیان کیا ہے، تو قرآن کی آیت کی روح سے معلوم ہوا، قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مکانات بنانا، عالی شان بلڈنگیں بنانا، مکانات تعمیر کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، مگر چونکہ حضور نے ناپسند کیا ہے، اور اس لیے ناپسند کیا ہے کہ اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا مقرب بندہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے اس لیے ناپسند کیا ہے کہ یہ دنیا کی چیز ہے، یہ ہے نعمت اللہ کی، اللہ نے کسی کو دیا، بنوا رہا ہے، مگر وہ دنیا میں رہ جائے گی، تو کیوں نہ ہم اپنا ایسا ساتھی منتخب کریں جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے، موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ رہے، موت کے بعد قبر میں، عالم برزخ میں بھی ہمارے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد جب وہاں سے انسان اٹھایا جائے مسلمان کا ہو، تو اس مسلمان کے ساتھ وہ اس کا ساتھی رہے، وہ اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ۔ اس لیے اللہ والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، نبی نے، ہمارے نبی نے، دیگر انبیاء نے، اللہ والوں نے محلات کو، اونچے اونچے مکانات کو پسند نہیں فرمایا ہے، مگر شریعت میں مسئلے میں حرام نہیں۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کے احسان کو، اللہ نے احسان کیا تھا تمہارے اوپر، ہے قوم صالح، اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اس کی نعمت تھی کہ اس نے تمہیں یہ آرٹ دیا، یہ فن دیا کہ پہاڑوں کو تراش کر تم مکانات بناتے تھے۔ یہ خاص تفسیر ہو گئی، اور عام تفسیر فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ کی عام تفسیر، اللہ کے بندوں اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ کی نعمت کوئی 1 2 10 20 ہے کہ تم شمار کر سکو گے، نہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہہ دیا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کے بندوں اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں جلال کے انداز میں 1 2 نہیں 27 مرتبہ وہی آیت دہرا دی قرآن نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت اللہ کی نعمت 1 2 4 10 20 توڑے بے شمار ہے۔ ہم نے کبھی سمجھایا تھا، کبھی آپ نے غور کیا اپنے وجود کے اندر سر سے پیر تک دیکھیے، سب نعمت ہی تو نعمت ہے۔ ہم بول رہے ہیں، یہ آپ بول رہے ہیں، زبان خدا کی نعمت ہی تو ہے، ورنہ کتنے بندے ہیں گونگے پڑے ہیں، اس کی مشیت ہوتی گونگا کر دیتا، کون کیا کر سکتا تھا؟ ہمیں پاؤں دیا ہے چلنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، یہ سب کیا نعمت ہی تو نعمت ہے۔ پھر جس میں باڈی کے باہر آؤ، ہمارے مکان ہے، ماں باپ ہے، دنیا کی یہ چیز سب کیا ہے؟ بھائی بہن ہے، کنبا ہے، تجارت ہے، مال ہے، اولاد ہے، سب نعمت ہی تو ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا فَاذْكُرُوا، بات اس پر ہو رہی ہے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، شکر ادا کرو، اور نعمتوں کو پا کر ناشکری میں اگر پڑو گے تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا، یہ خدا کا ضابطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں اگر میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور تمہیں نعمت دوں گا، اور نعمت دوں گا۔ مال پا کر کے، گھر مکان جائیداد زمین پا کر کے میرا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ میرا بندہ یہ شکر گزار بندہ ہے، اس کو اور دو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور سن لو اگر میری نعمتوں کو پا کر کے ناشکری کا اظہار کرو گے، جب ہو تب رو گے، میں اب سمجھا رہا ہوں آپ کو، جب ہو تب رو گے، پا کر کے بھی رو گے، نہیں پار تو رونا ہی ہے۔ تو سن لو میری نعمتوں کو پا کر کے رو گے، ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر واقعی چٹکی ٹائٹ ہو جائے گی، اور اس وقت تم رو گے تو تم آنسو بھی نہ نکل پائے گا۔ آگے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ خاص حکم ہے قوم صالح کو اور عام حکم ہے تمام بندوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ زمین میں فساد کیسے کوئی انسان مچائے گا؟ اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال کر اپنا حکم چلانا، یہ فرعون کا کام ہے، نمرود کا کام ہے، حامان کا کام ہے، ابو جہل کا کام ہے۔ یہ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اللہ کے دین کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی دین اور اس کی تعلیمات اختیار مت کرو۔ اور اگر اللہ کے دین کے علمبردار و مسلمان ہو پھر بھی فساد مت مچاؤ، کیا مطلب؟ من کی بات مت کرو، شریعت کی بات کرو۔ تفسیر کر رہا ہوں، ہو گئی ایک آیت۔ من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قوم، اس کی قوم یعنی صالح کی قوم کے متکبرین لوگوں نے کہا، سر اٹھانے والوں نے کہا، کبر گھمنڈ میں پڑنے والوں نے کہا۔ کیا کہا اور کس سے کہا؟ قرآن آگے کہتا ہے للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان لوگوں کے کمزوروں سے کہا جو لوگ ایمان لائے، کس پر؟ صالح پر۔ قوم صالح میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے صالح پر، تو انہی کمزور لوگوں سے کہا، صالح کی قوم کے متکبرین نے کہا، کیا کہا؟ آگے یہ اتعلمون، کیا تمہیں یقین ہے؟ ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں یقین ہے، تم لوگوں کو یقین ہے کہ صالح واقعی بھیجا گیا ہے اپنے رب کے پاس سے، وہ اپنے رب کے پاس سے آئے، یعنی نبی بنا کر، مرسل رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا کہا قوم صالح کے کمزور لوگوں نے؟ کیا کہا؟
ہر نبی کا ہر نبی و رسول ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے. آپ کہیں مت جائیے پیچھے کے نبیوں مرسلین کے واقعے میں مت پڑھیے. آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہی کو دیکھ لیجیے، آپ کی سیرت کو دیکھ لیجیے، پڑھیے، علماء سے سنتے ہوں گے نا. جو لوگ ایمان لائے تھے سب بیچارے سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور لوگ تھے، کمزور لوگ تھے. ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں، حضرت خباب بن الارت ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، کمزور لوگ تھے. الا ماشاء اللہ 10 نام میں شاید ایک نام صحابی کا آ جائے کہ یہ مالدار تھے. مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. عموماً ہوتا یہ تھا کہ نبی پر ایمان لانے والی جو قوم ہوتی تھی، جو جماعت کہیے جماعت ہوتی تھی، انسانوں کا جو طبقہ ہوتا تھا وہ سماجی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور طبقہ ہوتا تھا. حقیقت میں نہیں، دنیاوی اعتبار سے. پوائنٹ بیان کیا ہے دوسری بڑی تفسیریں جو میں دیکھ رہا تھا PDF کی شکل میں. قال الذین استکبروا، متکبرین نے کہا. یہاں معروف کا صیغہ ہے، ان لوگوں نے کہا جو خود متکبر ہوئے، اور آگے اس تضعفوا عربی میں استعمال کیا جا رہا ہے. ان سے کہا جن کو کمزور سمجھا گیا. مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ حقیقت میں کمزور نہیں تھے، اللہ کے یہاں وہ طاقتور تھے کیونکہ ایمان والے تھے، اور ایمان بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے. یہ پوائنٹ بیان کیا ہے. کیا تمہیں یقین ہے، تم لوگوں کو یقین ہے، جانتے ہو یقینی طریقے سے کہ صالح یہ بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی جانب سے. قالو، انہوں نے کہا، کمزور لوگوں نے کہا، جن کو کمزور سمجھا گیا ان لوگوں نے کہا. کیا کہا؟ انا بما ارسل بہ مومنون، ہم لوگ تو یقیناً ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اس پیغام کو، جس پیغام کو لے کر کے اس صالح کو بھیجا گیا ہے. صالح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں. جو پیغام وہ رب کی جانب سے لائے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. منہ کھٹے ہو گئے ہوں گے، دانت پیسے ہوں گے متکبرین نے. قرآن قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، کبر کیا، یعنی متکبرین نے کہا، صالح علیہ السلام کی قوم کے گھمنڈیوں نے کہا. اچھا ایک بات اور ہے جو پیچھے رہ گئی، کیوں متکبرین ہوئے؟ ہم ایمان لائیں گے اس پر. ہمارے سامنے، ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، ہمارے سامنے پلا بڑا، آج جوان ہوا، 40 سال کا ہوگا تو کہہ رہا ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں. اس کے پاس مال نہیں، اولاد نہیں، مال کی کثرت نہیں، تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی سماجی زور طاقت نہیں، کہتا ہم نبی ایمان ہم نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اس پر. یہ اسی لیے قرآن نے کو کہا متکبرین، ناک بھون چڑھانے والے نے کہا. کیا کہا؟ انا بالذی آمنتم بہ کافرون. متکبرین نے کہا کمزور لوگوں سے کہ جس چیز پر تم لوگ ایمان لائے، جس چیز کو تم لوگوں نے دل سے مان لیا، کافرون، انا آگے جڑے گا اس سے، ہم اس کو نہیں مانتے. نہ صالح کی نبوت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، اور نہ تو صالح کے لائے ہوئے پیغام کو مانتے ہیں، ہم ایمان نہیں رکھتے. تفسیر آخری آیت کی صرف انہوں نے کی، کافرون کی، جاحدون، ہم انکار کرنے والے ہیں، دل سے بھی نہیں مانیں گے، زبان سے بھی نہیں مانیں گے. بس تفسیر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.